صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج تراویح کا 14واں دن ہے اور پارہ نمبر 17 دوسرے ربع سے ہم شروع کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں اسی رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنی قوم کے بتوں کو جا کے توڑا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہمارے بتوں کو توڑ کر گیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ابراہیم نامی نوجوان ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بھئی آپ نے یہ کام کیا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ تو آپ نے وہ بت توڑ کے تو جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا، اور وہ جب انہوں نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے سے پوچھو، اس نے توڑا ہے ان سب، یہ کلاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اسی کا ہی کارنامہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں، یہ تو گفتگو نہیں کرتا، یہ تو بات نہیں کر سکتے نا، یہ تو سبحان اللہ کیا لاجک ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا پھر اگر یہ بات نہیں کر سکتے تو تم ان کو پوجتے کس لیے ہو؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ جو بول نہیں سکتے وہ کیا تمہیں کیا دیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی بہت ہی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لیکن کلمہ حق جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولا اور ان کو ایک لیسن جو اپنا پیغام تھا وہ بھی ان کو پہنچا دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے، وہ آگ کی چخا جلائی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، 69 ہے آیت نمبر 69۔ اور ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور راحت والی ہو جا۔ بردوں و سلاما، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ برد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، اور سلام کا معنی سلامتی۔ علماء تفسیر نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلاما، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر صرف کہا جاتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جیسے برف ہو جاتی ہے، تو برف میں بھی تو بندہ مر جاتا ہے۔ برف بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے اندر بھی بندہ جائے، بلکہ یہ جب پکڑتے ہیں تو وہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں تاریخ تحفظ ختم نبوت جب چلی پکڑائے گا تو برف کے بلاکوں میں، یہ شاہی قلعے میں ان کو برف کے بلاکوں میں لٹا کے تو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ بھئی چھوڑ دو عبدالستار نیازی، ختم نبوت کا کام چھوڑ دو، اس تاریخ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ برف کے اندر بھی تو سزائیں دی جاتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردم و سلام، سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے کر گئے تو آپ کے بدن کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ان کا تذکرہ خیر ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوط کو ہم نے حکم اور علم دیا، حکم اور علم دیا، یعنی فیصلہ کرنے کی قوت ان کو عطا فرمائی اور علم ان کو عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتے تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔
تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، حکم عطا فرمایا، رحمت والی بستی میں ان کو داخل فرمایا اور انہیں اپنا مقرب بندہ قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے اس کا تذکرہ خیر ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ کی عنایات ہوئیں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے ہیں۔ ایک دن ان کے پاس ایک فیصلہ آ گیا، تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا دو لوگوں میں۔ ایک بندے کی بکریاں تھیں اور ایک کی فصل تھی، فصل بھی کافی زیادہ تھی اور بکریوں کا ریوڑ بھی بہت بڑا تھا۔ وہ بکریاں چھوٹ گئیں اور انہوں نے جا کے وہ ساری فصل چٹ کر دی۔ اب وہ جس کی فصل تھی وہ کسان روتا ہوا آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کہا جی اس نے بڑی زیادتی کی ہے مجھ پہ، اس کی بکریاں میرا سارا کھیت کھلیان چٹ کر گئی ہیں، آپ نے ہمارے درمیان آپ انصاف کریں، فیصلہ دیں، آپ کی عدالت میں آئے۔ تو آپ نے ان کو ڈیسیژن جو سنایا، فرمایا کہ ایسا ہے کہ اب جس کی بکریاں ہیں نا یہ بکریاں اس فصل والے کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پاس ہی موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ ابا جی اگر یہ فیصلہ کچھ تھوڑا سا اور زاویے سے، اگر اس کو ایک اور اینگل بھی ہے اس فیصلے کا، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ تو کہا بیٹے ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں کر لیا جائے کہ جس بندے کی بکریاں ہیں وہ اپنی بکریاں فصل والے کو دے دے جس کی فصل خراب ہوئی ہے، یہ اپنی بکریاں فصل والے کے ہینڈ اوور کرے، وہ ان بکریوں کا دودھ دوہے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرے، دودھ بیچے، خود پیے، بچوں کو پلائے، جیسے بھی ہے وہ مینیج کرے اور اپنی ضروریات کو پوری کرے، اور یہ جس کی بکریاں ہیں یہ اس کا کھیت دیکھے، اس کے کھیت میں دوبارہ ہل چلائے، وہاں پہ بیج ڈالے، وہاں پر فصل پیدا کرے۔ جب فصل اتنی ہو گئی جتنی تھی ان بکریوں نے کھائی، جتنی تب تھی اتنی جب فصل ہو جائے تو وہ اپنی بکریاں واپس لے لے، وہ فصل اس کے ہینڈ اوور کر دے، معاملہ برابر ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ہی خوبصورت فیصلہ ہے، بہت اچھا۔ تو یعنی بچپنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، آگے 19ویں اس پارے میں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جوڈیشری کا علم، عدالت کا علم، فصاحت کا علم، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو اس وقت پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گویا علم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دانائی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے اور یہ سب ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو، پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا وہ ان کی۔ اور آگے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنات پر اختیار دیا گیا، اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد جنات مختلف سرگرمیاں انجام دیتے تھے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ان کے اجر کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ہے جی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 83 اور 84۔ فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
انبیاء کی تعلیمات کتنی اپنے رب کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح وہ پکارتے ہیں گڑ گڑا کے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو یاد کر کے، اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے استغاثے پیش کرتے ہیں، دعا و مناجات، گریہ و زاری۔ تو یہ ہمارے لیے بھی تعلیمات ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، مصیبت پہنچے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، تنگی پہنچے، کسی کی طرف سے ظلم و ستم کا خدشہ ہو تو مصلی پہ آ جائیں، جی مصلی پہ آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، پیشانی رکھ دیں مصلی پہ اللہ کی بارگاہ، اور یہ دعائیں یاد کریں۔ اور انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اندھیری رات میں موجود تھے اجالوں کی طرح، تو نے ڈھونڈا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح۔ جی تو کبھی مانگنے والوں کی طرح بندہ مانگے تو صحیح نا، تو پھر دیکھے دینے والا کیسے عطا کرتا ہے۔ جی تو آگے حضرت یونس علیہ السلام کی داد رسی کا تذکرہ خیر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی بغاوت کرتی تھی، آپ نے ان کو سمجھایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتایا، آخرت سے ڈرایا، برے انجام سے ڈرایا۔ انہوں نے آپ کی بات جب نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے کنارہ کشی کر گئے، نکل گئے، لیکن ابھی کچھ عجلت ہو گئی، جلدی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ابھی نہیں آیا تھا، حکم نہیں ہوا تھا کہ اس بستی سے نکل جائیں۔ آپ ان سے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، راہ راست پہ نہیں آ رہے، آپ نے ان سے اعراض کیا، منہ موڑا اور اس بستی سے تشریف لے گئے۔ سمندر میں جا رہے تھے، کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ اب ہمارا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق مچھلی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر کچھ دنوں جو ہے ان کو یہاں پر جو وہ رکھو۔ تو وہ مچھلی آئی اور اس نے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ استراحت بخشی۔ آپ وہاں پر جب رہے، پھر خیال آیا کہ اوہو ابھی تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم نہیں آیا تھا، تو پھر کیا کیا، آپ نے وہاں پر دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب میرے پیارے یونس کو خشکی پر پہنچا دیا جائے، تو آپ یوں خشکی پر تشریف لے آئے۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو جتنا وقت جنہ دے شان وڈے اونا دے امتحان وڈے، جی جنہ دے شان وڈے اونا دے امتحان وڈے۔ ہم دن میں کتنی حکم عدولیاں کرتی ہیں، نماز کا حکم ہے، قرآن میں کتنی دفعہ حکم ہے، نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس لیے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں منہ لگایا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی ادا کہ یہ میرے پیارے ہو کے تو اتنا ایک بال برابر بھی جو ہے وہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مچھلی والا معاملہ جو ہے وہ ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی پیاری دعا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ میری مجرب دعا ہے، جب آپ کبھی مشکل میں آ جائیں نا یہ دعا پڑھا کریں، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ مجھ پہ بڑی بڑی مشکلات ہیں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے مکھن سے بال نہیں نکلتا ایسے نکلے کہ پتہ بھی نہیں چلا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بندہ نکلے گا کیسے، ٹھیک ہے جی، نکل گئے وہاں سے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ دعا ورد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اس دعا کو یاد کر لیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 99 نمبر آیت ہے۔ جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اس آیت کریمہ کو پڑھتے جائیں، جب موقع ملے جتنا ملے اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ سب مشکلیں اس کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ آگے دعا کی قبولیت کی نوید ہے، پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ خیر فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا ربع جب شروع ہوتا ہے تو سورہ حج آ جاتی ہے۔ سورہ حج میں حج کا واضح حکم دیا گیا اور حج کے احکام موجود ہیں، اس لیے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے یہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، یعنی یہ قیامت کی ہول ناکیاں جو ہیں نا
قیامت کی ہول ناکیوں کا تذکرہ ہے۔ ایسے لوگ بے سدھ جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے جیسے نشئی ہوتے ہیں، ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، حالانکہ وہ نشئی نہیں ہوں گے، لیکن ان کو اپنے حواس پر قابو اور اختیار نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہول ناکیاں، وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا۔ لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک لطف کی بات بتاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، روح سرشار ہو جائے گی، چہرے جو ہیں یہ جو پریشان ہو گئے ہیں نا، ان پہ خوشی کے جو ہے آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ جتنی بھی قیامت کی ہولناکی ہے نا، یہ جتنا بھی اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وقدمت علمت نفس ما احضرت۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا قیامت کا منظر بیان کیا گیا سورہ تکویر کے اندر۔ اور جب سورج ایسے چندیا جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، اب جو ہے وہ پہاڑ ایسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے، یہ قیامت کے جتنے منظر ہیں نا، جتنی ہولناکی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن بھی یہ نہیں دیکھے گا۔ قیامت سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور جب وہ ہوا چلے گی تو سارے ایمان والوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، سارے ایمان والوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ جتنے قیامت کی ہولناکیاں اور یہ منظر ہے نا، یہ کفار دیکھیں گے۔ دجال اور اس کے پیروکار جو ہے نا، دجالی کے جو پیروکار جو کافر ہوں گے، وہ سارے قیامت کے یہ منظر دیکھیں گے، ایمان والے اس منظر کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امن اور سلامتی میں رکھے گا۔ تو ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ آگے جہنم کے ہولناک مناظر جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا جہنمی کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، وہ جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ٹھوکریں مار کر واپس جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا چکھتے رہو بھون دینے والے عذاب کا مزہ۔ جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے پھر ٹھوکر مار کے واپس بھیجیں گے، چلے جاؤ واپس، اور اس بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ربع ساعہ حقیقی مومنوں کی صفات بیان کی گئی۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، اور فرمایا کہ والصابرین علی ما اصابہم، مصائب پر صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی طرح قدرت الہیہ پر دلائل اور کائنات کا پورا نظام جو چل رہا ہے اس کو بیان کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مؤمنون کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ مؤمنون کے آغاز میں ہی ایمان والوں کی پھر صفات اور شانیں، ان کی نشانیاں بیان کی گئی کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ مومن کون ہے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور والذین ھم عن اللغو معرضون، فضولیات سے دور رہتے ہیں، لغو باتوں میں نہیں پڑتے، اور والذین ھم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ھم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ یہ کون ہے؟ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ سبحان اللہ، آپ کتنے خوش نصیب ہے یار، یہ ایسے پہلی صف دیکھ کے نا یقین جائے، یہ پڑھیں آیات اور اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ ہر ایک کو یہ کہاں توفیق ہے، یہ آبادی تھوڑی ہے، یہاں پر تھوڑے لوگ رہتے ہیں، کتنا محلہ بھرا ہوا ہے، اس جیسی 3 مسجدیں اور ہوں تو کم پڑ جائیں، لیکن پھر جنت کے وارث سارے اگر بن جائیں تو پھر تو تخصیص تو ختم ہو جائے گی نا۔ جنت کے وارث تو یہ ہیں، یہ ہے ایسے جناب رمضان میں بھی ماشاءاللہ صفحے بات کر کے دن بھر میں آپ نے کام نہیں کیے، آپ ڈیوٹیوں پر نہیں گئے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، سارا کچھ کیا ہے نا، اس کے باوجود یہاں پر آ کر بیٹھنا، پھر درس بھی سننے، پھر تراویح بھی پڑھنے، پھر نمازیں بھی پڑھنے، قرآن پاک بھی پڑھنے، پھر سب کچھ کرنا، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ انشاءاللہ اس کا اجر کیا ملے گا؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ پاک فرماتا ہے ہم پھر ان کو فردوس کا مالک بنائیں گے نا۔ اور مزید لطف اور مزہ لینا ہو تو آج جا کے نا تراویحوں کے بعد سورہ زمر کی آخری آیات پڑھیے گا،
اور وہاں پر پھر دیکھیے گا کہ اہل تقوی کی قیامت کے دن شانیں کیا ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول کیا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پھر حضرات ذی وقار آگے ربع خامس جو ہے نا، اس میں سورہ نور کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بڑی جو ایمان افروز دعائیں ہیں سورۃ الانبیاء کے آخر میں، یہ آپ ضرور پڑھیں، سورۃ المؤمنون کے آخر میں آیت نمبر اس کی جو ہے نا وہ 93، قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی امور غیبیہ کو دیکھنے کی طلب۔ اور پھر رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور واعوذ بک رب ان یحضرون، اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ یوں دعا کیا کیجئے اے میرے رب آپ بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، آپ سب سے بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں کتنی پیاری دعائیں ہیں، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے نا، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں وہ ہمیں رب کا سکھایا ہوا رب سے مانگیں گے تو آپ اندازہ کریں کتنی جلدی پھل ملے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو کتنی جلدی قبولیت کے مقام پر فائد ہوں گے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے آخر میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ ایک سبق ہمیں سکھایا، تو یہ فرمایا کہ پاک دامن لوگوں پر تہمت نہ لگائی جائے، پاک دامن لوگوں پر تہمت نہ لگائی جائے، مسلمان کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی کردار کشی کرنے سے پہلے کوئی بھی اپنے منہ سے ایسا لفظ مت نکالیں جس سے کسی مومن کی کسی مسلمان کی کردار کشی ہو، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورۃ النور کی جو ہے نا وہ آیت نمبر 12 فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی جب آپ کے نیک لوگوں پر، اچھے باکردار لوگوں پر کوئی بہتان لگے تو فوراً سے نیگیٹو نہ سوچنا شروع کر دے کہ اچھا اوئے اسی تینوں بڑا چنگا سمجھدے سی یار، یہ کی نکلے، اف توبہ توبہ لا حول ولا، مینوں پہلے ہی شک پیندا سی، یہ جڑا ہے نا بڑا نمازاں پڑھدا ہے نا جیڑیاں، یہ مینوں تے پہلے ہی شک سی اندے بارے۔ فوراً سے نیگیٹو، کسی کی ایک نیگیٹو بات سن کے کسی کے کردار کے بارے میں آپ ایسے نیگیٹو، اللہ پاک نے منع فرمایا نہیں ایسے، جب تمہارے نیک پاکردار لوگوں پر کوئی بہتان لگے تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرو، تحقیق کرو کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے، اے نہیں کہ جنہیں لایا گلی مودے نالی چلی، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تو یعنی جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جناب ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر، ہم جو مرضی کریں، ہم نے میوزک اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے، بے شک بلند آواز سے لگایا ہوا ہے، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ دیکھیں۔ یہ اگر آپ کے کسی عمل قول فعل سے مسلمانوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کے جواب دار ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں جو مرضی کرا مینوں کون ڈک سکتا ہے، بھئی تو شتر بے مہار تو نہیں ہے نا، تیرے اوپر شریعت کا پیر ہے، تو نے کوئی اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جب یہ پڑھا ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور جو تقاضے ہیں پھر ان تقاضوں کو پورا بھی کرنا پڑے گا، اگر نہیں پورا کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ذی الملک والملک